بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے امتحانی سینٹر پر جا کر اردو کے پیپر کو کس طرح سے حل کرنا ہے اور اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے، اور ہر سوال کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہونا چاہیے اور ہر سوال کے کتنے کتنے نمبر ہوتے ہیں۔ امتحانی سینٹر میں آپ کے پاس جو پہلا سوال آئے گا وہ ایم سی کیوز کی صورت میں آئے گا، اور 20 ایم سی کیوز ہوں گے اور 20 ہی منٹ آپ کے پاس ہوں گے۔ وہ 20 ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ حصہ نثر سے 5 ایم سی کیوز آئیں گے، یعنی ایک عبارت آپ کو دی جائے گی، اس کے بعد 4 آپشن ہوں گے، جو آپشن صحیح ہوگا اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، 3 آپشن اس میں غلط ہوں گے۔ اس کے بعد 5 نمبر ادبی اصطلاحات سے آئیں گے، یعنی تشبیہ اور استعارہ میں سے۔ اس کے بعد شعری اصطلاحات سے 5 نمبر آئیں گے، یعنی قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، مطلع کیا ہے اور مقطع کیا ہے، اس میں سے ایم سی کیوز 5 نمبر آئیں گے۔ یہ 5 نمبر کی کوئی لازمی امر نہیں ہے، کبھی 7 اس سے پوچھ لیتے ہیں ادبی اصطلاحات سے، کبھی 7 شعری اصطلاحات سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد 5 نمبر آپ کے تذکیر و تانیث میں سے آئیں گے، یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا تذکیر و تانیث کے اصول، اس میں سے 5 نمبر ایم سی کیوز کی صورت میں آئیں گے۔ اس کے بعد خلاصہ جات کی بات کرتے ہیں، 2 خلاصے آئیں گے حصہ نثر میں سے آپ کے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم 15 منٹ ہوگا، یعنی جو خلاصہ آپ کے پاس آئے گا اس کو ایک آپ نے خلاصہ حل کرنا ہوگا، دونوں نہیں، صرف ایک آپ نے حل کرنا ہوگا۔ خلاصے کے 9 نمبر ہوتے ہیں اور 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے۔ خلاصے میں یاد رکھنے کوئی پیراگراف نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی اس میں کوئی ایکسٹرا مواد لکھا جاتا ہے، یعنی جو آپ کی اصل ٹیکسٹ بک پہ جو مواد دیا جاتا ہے وہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کے پاس 2 پیراگراف آئیں گے حصہ نثر میں سے، جس کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی، اور اس کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہوتے ہیں۔ تو ان پیراگراف کی آپ نے تشریح کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز سبق کا عنوان کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، اس کے بعد اس کا ماخذ کیا ہے اور اس کی صنف ادب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے سیاق و سباق، یعنی یہ 2 طرح کا ہوتا ہے سیاق و سباق، ایک ہوتا ہے اجمالی سیاق و سباق، ایک ہوتا ہے مثالی سیاق و سباق۔ یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ جو پیراگراف ہے اس سے پہلے مصنف نے کیا بات کی ہے اور اس کے بعد مصنف نے کیا بات کی ہے۔ یہ جو سیاق و سباق ہے آپ نے 7 سے 12 لائنز کے درمیان لکھنا ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ لکھیں گے تو آپ کی غلطی تصور ہوگی۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد آپ نے آخر پہ یہ بھی بتانا ہوتا ہے یہ جو پیراگراف ہے سبق کے شروع والے حصے سے لیا گیا ہے، درمیان والے حصے سے لیا گیا ہے یا آخر والے حصے سے لیا گیا ہے۔ یاد رکھنا ہے سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں اور حوالہ متن کے 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ ٹوٹل نمبر 5 ہو گئے۔ اس کے بعد تشریح کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے مصنف کا تعارف لکھنا ہے، اس کی 1-2 کتابیں لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کر دینی ہے۔ تشریح آپ نے یہ پورا سوال آپ نے 2.5 یا 3 پیجز کا لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں تشریح میں آپ معاون شعر جو معاون ڈیٹا میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہے وہ آپ سارا اس میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں حصہ نظم۔ حصہ نظم میں ٹوٹل جو آپ کی نظمیں 13 ہیں، اور اس میں سے آپ کی تشریح کے حوالے سے سوال آئے گا، اور تشریح کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہوں گے۔ 4 اشعار دیے جائیں گے آپ کو، ان کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی۔ یاد رکھنا حصہ نظم کی اکٹھی تشریح کی جاتی ہے، الگ الگ تشریح نہیں کرنی۔ تو آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے، وہ 8 نمبر کی ہوگی۔ اس کے بعد نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی آپ کو بتانا ہوگا، اور اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مفہوم لکھیں گے، اس کے بعد تشریح شروع کر دیں گے۔ اس کی تشریح میں کم از کم 4 معاون شعر ہونے چاہیے، بقول دانشور بھی آپ اقوال بھی لکھ سکتے ہیں، احادیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور قرآن آیات بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 پیجز کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی، اکٹھی تشریح کرنا ہوگی، اور 3 پیجز کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی۔ یاد رکھنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ غزل کی بات کرتے ہیں۔ ٹوٹل غزلیں آپ کی جو حصہ نظم میں ہے حصہ غزل میں ہے وہ 7 ہیں، تو ان میں سے ایک شاعر کی غزل کے 3 اشعار آئیں گے، ان اشعار کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی۔ یاد رکھنا ہے حصہ غزل کے ہر شعر کی علیحدہ علیحدہ تشریح کرنا ہوتی ہے، اکٹھی اگر تشریح کریں گے تو غلطی تصور ہوگی۔
جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو ہر شعر میں سب سے پہلے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، پھر آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی سنگل شیٹ کی دونوں سائڈیں آپ نے تشریح کرنی ہے، ایک شعر کی، پھر دوسرے شعر کی، پھر تیسرے شعر کی، ٹھیک ہے جی۔ ہر شعر میں آپ نے شاعر کا نام لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا ہے تشریح کے 9 نمبر ہوتے ہیں اور شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ درخواست یا رسید لکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ ہوتا ہے، کیونکہ درخواست یا رسید میں آپشن ہوتا ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں، کبھی کبھی دونوں درخواستیں آ جاتی ہیں اور کبھی کبھی دونوں رسیدیں آ جاتی ہیں، تو لہٰذا آپ نے دونوں چیزیں تیار کرنی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کی بات کرتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، مکالمہ یا روداد یا روز نامچہ۔ ان تینوں کے 10-10 نمبر ہوتے ہیں، ان میں بھی آپشن آتا ہے، ان تینوں میں ایک آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ مکالمہ یا روداد زیادہ طور پہ امتحان میں آتی ہے، تو اس میں جو بیسٹ ہے وہ مکالمہ ہے۔ مکالمہ یا روداد میں سے دونوں چیزیں ہیں تو آپ نے مکالمے کو حل کرنا ہے۔ اگر روداد یا روز نامچے میں سے دونوں چیزیں ہیں تو آپ نے روداد کو حل کرنا ہے۔ آپ کے پاس آخری آپشن روز نامچہ ہے۔ پہلا آپشن آپ کے پاس مکالمہ ہے، دوسرا آپشن آپ کے پاس روداد ہے، تیسرا آپشن آپ کے پاس روز نامچہ ہے، کیونکہ مکالمے میں سب سے کم نمبر کاٹے جاتے ہیں، روداد میں نمبر کاٹے جاتے ہیں 2 نمبر، تو جتنی مرضی اچھی آپ روداد لکھیں 2 نمبر ممتحن کاٹ لے گا۔ روز نامچے میں 3 سے 4 نمبر تک کاٹے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 10 منٹ۔ اس کے بعد روز نامچہ میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا ہے اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، ایک ہی نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، اسی کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ ہوتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 10 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے ہمارا تلخیص نگاری۔ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ۔ یاد رکھنا ہے اس کو پیپر میں حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سب سے پہلا سوال یہی آپ نے کرنا ہے۔ یاد رکھنا اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح جو الگ الگ کرنی ہوتی ہے، نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پیپر حل کرتے وقت سب سے پہلے مروزی اور اس کے بعد سب سے چھوٹے چھوٹے سوالات حل کیے جاتے ہیں، تشریح والا سوال سب سے آخر میں حل کیا جاتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پیپر پیٹرن میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔